السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ رب تبارک و تعالی نے دنیا میں اپنی ساری کائنات، ساری مخلوقات کے اندر بنی نوع انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا ہے۔ اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ رب تبارک و تعالی نے اپنی رحمت کا 100 میں سے 1 درجہ جو مخلوقات میں رکھا ہے وہ زیادہ تر دیگر مخلوقات کے مقابلے میں حضرت انسان میں ملتا ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد و فرمان ہے، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہترین وہ ہے کہ جو لوگوں کو فائدہ پہنچائیں، لوگوں کے کام آئیں، لوگوں سے ہمدردی اور سلوک ہو، لوگوں کے دکھ درد غم کا احساس ہو۔ لیکن آج وہ صدی آ چکی ہے، ناس تو ناس، اس کے اندر سارے لوگ آ گئے، لیکن وہ وقت آ چکا ہے آپ کے رشتہ دار بھی آپ کے کام نہیں آئیں گے، چھپ چھپ کے دیکھتے رہیں گے کہاں پر کیا ظلم ہو رہا ہے، کس پر ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، سب معلومات لیتے رہیں گے، لیکن آپ کے اپنے قریبی رشتہ دار سگے بھی آپ کے کام نہیں آئیں گے۔ تو سوچیں کیا یہ خیر الناس میں ان کو شمار کیا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ خیر الناس کے اندر وہی آئے گا جو ایک دوسرے کے کام آنے والا ہو، جو ایک دوسرے کی ہمدردی کے اندر شریک ہونے والا ہو، جو ایک دوسرے کے غم کو اپنا غم سمجھے، دوسرے کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھے، دوسرے کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھے۔ اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ مسلمان جو ہیں کل جسد الواحد ہیں، یہ کہ اگر ایک انسان کو انگلی میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، درد ہوتا ہے، کانٹا چبھ جاتا ہے، پورا جسم محسوس کرتا ہے اس کا۔ تو ایک مسلمان کو اگر کوئی تکلیف پہنچے، پریشانی لاحق ہو، کوئی غم آ جائے، مصیبت آ جائے، تو دیگر جن لوگوں کو مسلمانوں میں یہ درد محسوس ہو، تکلیف محسوس ہو، اس کے غم میں شریک ہوں، اس کی مصیبت کو دور کرنے کے لیے کوشاں ہوں، یقیناً یہی تو مسلمان ہیں۔ اور جو صرف تماشائی ہوں، آپ کے رشتہ دار ہوں گے، غیر رشتہ دار ہوں گے، آپ کے پڑوسی ہوں گے، آپ کے ارد گرد میں رہنے والے ہوں گے، دور دراز رہنے والے ہوں گے، تماشائی بنے ہوئے ہوتے ہیں آج کل کے دور میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر کاش ہم غور کر لیں، خیر الناس من ينفع الناس، بہترین لوگوں میں وہ ہیں جو لوگوں کے حق میں بہتر ہوں، جو لوگوں کو فائدہ پہنچائیں، لوگوں کو ان کے نقصان سے دور کرنے کی کوشش کریں۔ بہترین لوگ تو وہ ہیں۔ اور جو صرف باتوں کی حد تک ہوں، باتیں بڑھ چڑھ کر کے کرتا ہے ہر انسان، اپنا ہو یا غیر ہو، دوست ہو یا دشمن ہو، باتیں ہر ایک بڑی بڑھ چڑھ کے کرتا ہے، لیکن جب کسی پر کوئی آفت اور مصیبت آ جائے تو دم دبا کے اپنے آپ کو چھپاتا ہے۔ میں نے اپنی 70 سالہ زندگی کے اندر خیر خواہ اور لوگوں کے حق میں بہتر، کہ جو خیر الناس من ينفع الناس میں جن کا شمار ہو سکتا ہے، ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں بے شمار میں نے، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی، جماعتی شکل کے اندر بھی، اور انفرادیت کے حساب سے بھی بے شمار لوگ۔
ایسے گزرے ہیں اور موجود بھی ہیں ایسے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سندھ کے اندر سیلاب آیا تو کون سی جماعت، کون سا گروہ، کون سا فرقہ ایسا تھا کہ جو لوگوں کے گھروں پر جا جا کر راشن اپنے سروں پر اٹھا کر اور پانی کا ایریا پیدل عبور کرتا ہوا ان تک راشن پہنچایا، سامان پہنچایا، ان کی ہمدردی کی. لیکن ان سے یوں نہیں پوچھا آپ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، آپ دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، حنفی ہیں، سنی ہیں، بریلوی ہیں، شیعہ ہیں. یہ نہیں پوچھا. کلمہ پڑھ لینے والے ہیں، ہمدردی خیر الناس من ينفع الناس کے اوپر کس انداز سے عمل کر رہے ہیں وہ میری آنکھوں نے دیکھا، میرے کانوں نے سنی یہ خبریں. آپ کو معلوم ہے وہ کون ہے؟ یہ مرکزی مسلم لیگ والے جو ہر ایک کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، خیر خواہی کرتے ہیں، ہر ایک کے آڑے وقت میں کام آتے ہیں. اور ایسے بھی دیکھے میں نے لوگ کہ اس سیلاب کے وقت میں راشن کے لیے بلا رہے ہیں، فلاں جگہ پر ہم نے راشن اکٹھا کیا ہوا ہے، آ جاؤ. اب جب لوگ پہنچے قرآن ان کے آگے رکھا اور کہا قرآن پر ہاتھ رکھ کے حلفیہ بیان دو کہ آگے ووٹنگ ہونے والی ہے، ہم ووٹ آپ کو دیں گے. جو قرآن پر ہاتھ رکھے اور حلفیہ بیان دیتے ہوئے یہ کہہ دے اس کو راشن مل جاتا تھا، اور جو نہ کہے اس کو راشن نہیں ملتا تھا. ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں. ان لوگوں کے بارے میں اسلام ہمارا کیا کہتا ہے؟ اولئک ہم شر البریہ، یہ بدترین لوگ ہیں. اپنے زمانے کے، دنیا کے میں رہنے والے لوگوں کے مقابلے میں بدترین لوگ ہیں. یہ خیر الناس من ينفع الناس پر عمل نہیں کر رہے. آپ کہیں گے وہاں تو مشرکوں کا ذکر ہے، اہل کتاب کا ذکر ہے. اہل کتاب کے ساتھ ساتھ وہ بھی جو کلمہ پڑھ کے پھر شرک کر رہے ہیں. ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا دیکھا آپ نے اس شخص کو کہ جس نے اپنی خواہشات کو معبود بنایا ہوا ہے؟ شرک نہیں تو پھر کیا ہے؟ وہ علیحدہ بات ہے، شرک اصغر اور شرک اکبر کی تفریق ہے، لیکن یہ یقیناً اولئک ہم شر البریہ، بدترین لوگوں میں ایسے لوگوں کا شمار ہے. اور جو ہمدرد ہوتے ہیں، خیر خواہ ہوتے ہیں، اللہ پر ایمان لا کر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر ان کے احکامات کو اپنے اوپر لاگو کرتے ہوئے خیر الناس من ينفع الناس میں اپنا شمار کروا لیتے ہیں. قرآن کہتا ہے اولئک ہم خیر البریہ، یہ تمام جہان کے لوگوں میں بہترین لوگ ہیں اس دور کے. تو نتیجہ یہی نکلا کہ خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہترین وہی ہو سکتے ہیں جو دوسرے لوگوں کے کام آئیں. اور اس وقت موجودہ دور میں نے مرکزی مسلم لیگ، ان کے صدر جناب فیصل ندیم صاحب حفظہ اللہ اور ان کی پوری ٹیم، میں نے بڑے قریب سے دیکھا ہے ان کو. اس میں شک نہیں کتنے ہی لوگ مجھ سے میری زبان سے یہ نام سن کر کے ناراض تو ہو رہے ہوں گے، لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. حق بات کہنے کی جرت رکھتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے. خیر الناس من ينفع الناس کے اوپر جو مرکزی مسلم لیگ والی جماعت کام کر رہی ہے، ایسا کام مجھے کہیں اور نظر نہیں آ رہا. تو پھر ہم انہی لوگوں کے ساتھ کیوں نہ جڑیں کہ جو آپ کے کام آئیں، آپ ان کے کام آئیں. آپ کی ہمدردیاں پھر ان کے ساتھ کیوں نہ ہونی چاہیے. اور بالخصوص جب ووٹ کا وقت آئے تو آپ ایسے ہی لوگوں کو ووٹ دیں
کہ جو خیر الناس من ینفع الناس میں اپنا شمار کیے ہوئے ہیں اور آڑے وقت میں آپ کے کام آتے ہیں، ورنہ تو آپ کے تو قریبی رشتہ دار بھی اتنے بے شمار ملیں گے جو چھپ چھپ کے دیکھتے رہیں گے لیکن آپ کے کام نہیں آئیں گے، آپ کے آڑے وقت میں کام نہیں آئیں گے. آپ کو ایک فون کر کے بھی نہیں پوچھیں گے بھائی کیا ہوا تھا، خیریت تو تھی، ایسا سنا ہے ہم نے، ایسا دیکھا ہے، نہیں، فون کر کے بھی نہیں پوچھیں گے. گم سن کے لڈو بنے ہوئے ہوں گے، بظاہر بڑی محبت کرنے والے. اس کو منافقت کہتے ہیں. تو میں اپنے تمام سامعین سے یہ کہوں گا کہ جو خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہترین وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے کام آتے ہیں، ان کو نفع پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. پھر ہمیں بھی ہماری ہمدردیاں بھی ان کے ساتھ ہو جانی چاہیے، دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی. میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف نہیں، جو اپنی رشتہ داری تک کی بھی نہیں نبھا رہے، جن کے دل میں ذرہ برابر بھی درد اور خوف نہیں پیدا ہو رہا، اللہ ان کو بھی ہدایت دے اور ہم سب کو حق کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. میں مرکزی مسلم لیگ کا، اس کے صدر جناب فیصل ندیم صاحب اور اسی طرح ان کی پوری ٹیم کا بڑا مشکور ہوں کہ وہ اجتماعی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی ہر ایک کے کام آتے ہیں. میں نے خود آزما کے دیکھا ہے، آزمایا نہیں بلکہ میں نے خود یہ چیز یقینی طور پہ ان کے اندر دیکھی اور پائی ہے کہ ایک فون گیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ بے فکر ہو جائیں. کہا گیا کہ جی کتنی دیر بعد آپ سے رابطہ کر لیں، تو فیصل ندیم صاحب نے کہا میں خود رابطہ کرتا ہوں، آپ بے فکر رہیں، 5 منٹ میں آپ سے رابطہ کر رہا ہوں. ابھی 5 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے، 3 ہی منٹ تھے، فون آ گیا، ہمارے ساتھی آپ کے پاس پہنچ رہے ہیں. اور کوئی 15-20 کے قریب وہ افراد پہنچ بھی گئے، گارڈ بھی پہنچ گئے اور بھاگ دوڑ کرنے والے بھی پہنچ گئے. اور پھر وہ تھانے گئے اور تھانے جا کر کے جو انہوں نے دباؤ ڈلوایا اور شرپسند عناصر کے خلاف FIR کٹوائی. کیا ان کو ہم پیسے دے رہے تھے؟ یہ کوئی پیسے دے رہا تھا ان کو؟ نہیں، دل میں ہمدردی ہے، خیر خواہی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا، یہ ہے ان کی کیفیت. تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ہر موقع پر ان کا ساتھ دیں. تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے ایک وقت وہ آئے گا کہ پاکستان میں اسلام کا جھنڈا، لا الہ الا اللہ والا جھنڈا جو ہے وہ عملی طور پر آپ کو ابھرتا ہوا نظر آئے گا. اور پاکستان کی تمام جماعتوں میں یہ ایک جماعت ہے جو بلا تعصب ہر ایک کے کام آتی ہے، ہر ایک کے ساتھ ہمدردیاں ہیں، صرف قرآن اور سنت اعلاء کلمت اللہ کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی میں وہ وقت لائے، وہ دکھائے کہ مرکزی مسلم لیگ کے جھنڈے تلے لا الہ الا اللہ والا جھنڈا بلند و بالا ہو اور پورے پاکستان کے اندر قرآن سنت کا بول بالا ہو.